بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک بار پھر بہت ہی خطرناک بیانیہ آیا ہے DGISPR کی طرف سے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کون سے دماغ ہیں جنہوں نے ان کو بتایا ہے کہ فوج اپنی عوام سے نفرت کا اظہار کرے گی، فوج اگر عوام کو غدار کہے گی، عوام کے سب سے بڑے لیڈر سے کھلی جنگ کرے گی، ملک کی سب سے بڑی اور واحد وفاقی جماعت سے جنگ کرے گی، تو فوج کا مورال بھی ہائی ہوگا، فوج کا وقار بھی بلند ہوگا۔ یہ کون ہے جو انہیں یہ بتا رہا ہے؟ یہ یقین مانے کہ پاکستان کی فوج کا سب سے بڑا دشمن ہے جو ان کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کو اپنی عوام کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کی فوج کو ملک کی سب سے بڑی اور واحد وفاقی جماعت کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ فوج کو ملک کے واحد وفاقی لیڈر کے خلاف کھل کے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ کون ہے جو یہ فوج کو مشورے دے رہا ہے؟ میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بندہ ملک کا وفادار نہیں ہے، یہ بندہ فوج کا بھی وفادار نہیں ہے جو بھی یہ بات کر رہا ہے۔ یہ تباہ کن پالیسی ہے۔ اگر پورے ملک میں نکل کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، بنگلہ دیش میں فوج ایک آربیٹریٹر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کسی حد تک پھر بھی شاید عوام اس حد تک تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے، اگر اسٹریٹ اوے شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو منظور ہے، لیکن اگر پاکستان میں فوج نے آربیٹریٹر کا کردار ابھی ادا کیا، کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ فوج کو اتنا متنازع کر دیا گیا ہے DGISPR کی پے در پے پریس کانفرنسز نے کہ میرے خیال میں اب نیوٹرل ہونے جو چلیں ایک جھوٹا بیانیہ ہی تھا، اب وہ بھی بنانا ناممکن ہو گیا ہے۔ کھل کے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ ہم سے جمہوریت نہ مانگیں، جو ہمارا دل آئے گا۔ یہ باپ کا راج ہے، ہمارے باپ کا ملک ہے، جو ہمارا دل آئے گا وہ ہم کریں گے، جو ہمیں اچھا لگے گا، جو ہمیں ملک کے لیے بہتر لگے گا ہم وہ کریں گے۔ عوام جائے بھاڑ میں۔ نہ عوام کو پتہ ہے کہ جمہوریت کیا ہے، نہ عوام کو پتہ ہے کہ لیڈرز کیا ہوتے ہیں، نہ عوام کو پتہ ہے پاکستان کی بہتری کیا ہوتی ہے۔ یہ خطرناک ترین بیانیہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تو کسی صورت بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف PTI اپنا ثوابی میں پاور شو کر رہی ہے اور وہاں سے کچھ بڑے سرپرائز آ رہے ہیں۔ ابھی یہ پاور شو جاری ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک اچھا جلسہ جاری ہے۔ اتنے ظلم و جبر کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد عوام کی وہاں پہنچی اور بہت سارے لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، کوئی موٹر ویز پہ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ٹریفک میں، لیکن بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ وہاں سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ حماد اظہر جو 9 مئی کے بعد سے مسلسل چھپے ہوئے تھے اور ایک دو بار ہی صرف سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا اب میں کھل کے سامنے آ رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ اغوا کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، مجھ پہ تشدد کرتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ٹوٹوں نہ، لیکن اگر تشدد کے بعد میرا کوئی بیان آتا ہے تو اس بیان پہ یقین مت کیجیے گا۔ میں عمران خان کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ رہوں گا۔ حماد اظہر نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اب بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا حماد اظہر نے کہ ستمبر میں اگر عمران خان کو تب تک رہا نہیں کیا جاتا تو پھر تیار کرے پنجاب لانگ مارچ کی۔ یہ اڈیالہ کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور سپٹمبر میں ہوگا اور پنجاب اس میں بھرپور شرکت کرے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ PTI گیئر اپ کر رہی ہے، اپنا مومنٹم دوبارہ سے گین کر رہی ہے۔ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ ناکام ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کھولیں، آج آپ کو پتہ چلے گا کہ حسینہ واجد کے جو رہائش گاہ تھی وہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کے پتلے لوگ گرا رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام نے ایک پرنسپل سٹانس لیا تھا 1971 میں۔ تب انہیں ایوب خان اور اس کی باقیات یحییٰ خان قبول نہیں تھے، اب انہیں حسینہ واجد کے نام پہ ایک سویلین ڈکٹیٹر قبول نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام کل بھی صحیح تھے، آج بھی صحیح ہیں۔ وہ کل بھی ڈکٹیٹر کے خلاف تھے، وہ آج بھی ڈکٹیٹر کے خلاف ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں وہاں سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عزت عوام کی ہوتی ہے، عمارتوں کی اور پتلوں کی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بانی کے پتلے توڑ توڑ کے پھینک رہے ہیں، مطلب کہ اگر عوام کی کوئی عزت نہیں کرے گا تو کسی پتلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ آج ان کی پارلیمنٹ اور ہر عمارت کے اوپر کھڑے ہیں اور جو کہتے ہیں جی کہ یہ فتنہ فساد 9 مئی کو ہو گیا، 9 مئی کے نام پہ جس طرح کا فاشزم ہے پاکستان میں، یہ جس بہانے سے رچایا گیا ہے وہ بہانہ آج بنگلہ دیش میں تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب نیا بیانیہ فوج کی طرف سے یہ لانچ کیا گیا ہے کہ دیکھیں جی، عمران خان نے جس کو کہا تھا کہ وہ غدار نہیں ہے تو یحییٰ خان غدار ہے، دیکھیں نا، اس کی تو بیٹی کو بھی لوگوں نے بھگا دیا اور وہ بھارت اگرتالہ پہنچ گئی ہے۔ نہیں جناب، وہ بھارت نہیں جائے گی، وہ لنڈن پہنچے گی۔ بھارت تو چلیں خیالی پلاؤ ہے کہ چلیں وہ بھارت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، لیکن بھارت اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے جائے گی بھی تو وہاں رہے گی نہیں، نہ وہاں رکے گی۔ وہ آگے لنڈن یا کسی اور ملک جائے گی جہاں پہ جنگل کے بادشاہ کا جو تاحیات قائد ہے نواز شریف وہاں جاتا ہے، وہ بھی وہاں جائے گی۔ وہی سب کی اماج گاہ ہے۔ ہر ڈکٹیٹر جب فنش کرتا ہے اپنی رین کو تو وہ وہیں جا کے رہتا ہے، وہیں سے دوبارہ ڈیل بنانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ملک میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نواز شریف کر چکا ہے، یہی حسینہ واجد بھی کرے گی۔ آج میری یہ پیشن کو یاد رکھیں،
یہ لنڈن یا کسی ایسے ملک جا کے فنش کرے گی، یہ بھارت میں زندگی نہیں گزارے گی۔ اگر آپ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی بھارت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ بھارت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ حسینہ واجد نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، ایک جعلی حکومت بنائی۔ یہ جعلی حکومت بنانے کی وجہ سے عوام اس سے اختلاف کرنا شروع ہوئے، ظلم اور جبر کیا گیا، عوام کی آواز بند کی گئی، لیڈران کو جیل میں ڈالا گیا۔ ظلم اور جبر جب حد سے بڑھتا ہے تو اس کا اینڈ ریزلٹ آلویز دا سیم، کہ یہ جو ظلم اور جبر ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ایگزیکٹلی وہی سیناریو ہے، ایک جعلی حکومت ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ظلم ہے، جبر ہے، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، مخالف جو سب سے بڑا اور تگڑا لیڈر ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس پہ جعلی کیس بنائے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹ یہی ماڈل تھا بنگلہ دیش کا جو یہاں پہ چلایا جا رہا تھا، اور میں دوبارہ وہ آرٹیکل دیکھ رہا تھا سہیل وڑائر صاحب کا جو انہوں نے الیکشن سے 1-2 دن پہلے لکھا تھا کہ پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل نافذ ہوگا، نواز شریف کی حکومت بنے گی، باقی ساری پارٹیاں ساتھ ہوں گی، سب کو اپوزیشن کو کچل دیا جائے گا، اور باقی 10 سال کا یہ پلان ہے اسٹیبلشمنٹ کا ان پارٹیز کے ساتھ مل کے۔ تو بنگلہ دیش کا تو یہ پلان وڑ گیا ہے، یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا پلان بھی وڑ گیا ہے۔ اب آگے کیا صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر آپ یہ ملک نہیں چلا سکتے۔ حکومت ناکام ہو گئی ہے، اس کا اعتراف آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کیا ہے۔ ایک صحافی سے ایک پلانٹڈ سوال کروایا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ دیکھیں جی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، حکومت تو ناکام ہو گئی ہے دفاع کرنے میں، تو آپ بتائیں اب آپ کب تک برداشت کریں گے؟ اس پر انہوں نے ایک لمبا سا 3-4 منٹ کا لیکچر دیا، جس میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی غدار قرار دے دیا، جو دوسرے اخباروں میں آرٹیکلز لکھتے ہیں وہ بھی غدار، ہر بندہ غدار قرار دے دیا گیا اس میں۔ لیکن اگر کوئی جواب نہیں آیا تو وہ یہ نہیں آیا کہ آپ پہ تنقید ہو کیوں رہی ہے، کیا جو تنقید ہو رہی ہے وہ جائز ہو رہی ہے یا ناجائز ہو رہی ہے، کیا آپ نے الیکشن چوری کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیا آپ شفاف انکوائری کرانے کے لیے تیار ہیں، کیا آپ 9 مئی کے معاملات کی شفاف انکوائری کروانے کے لیے تیار ہیں؟ بار بار یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فوج کی 9 مئی کے حوالے سے کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، نہ فوج کی تبدیل ہوئی ہے نہ عوام کی تبدیل ہوئی ہے۔ عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ الیکشن نہ کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ایک چال چلی تھی، وہ چال وقتی طور پہ کامیاب ہو گئی، لیکن اب بیک فائر کر گئی کہ عوام کے دل میں نفرت پھیل گئی، عوام فوج سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فوج پہلی بار بیرکوں میں چلی جائے، اقتدار کی قربانی دے دے اور عوام کے لیڈر کو ملک چلانے دے۔ عوام کے لیڈر ملک چلائے گا، اسی میں سب کی بہتری ہے، ورنہ جس تیزی سے یہ ملک زوال کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ جو جھوٹ بولا گیا آج آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، دیکھیں جی باہر سے بیٹھے لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، کوئی ایک چیز آئی ایس پی آر صاحب آپ بتا دیں جو ملک میں اچھی ہو رہی ہے، کوئی ایک چیز۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہم پہلی بار مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے اوپر بھائی بھائی کے گلے کاٹ رہا ہے، باپ اپنے بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے، صرف بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیا باہر سے بیٹھے لوگ یہ کروا رہے ہیں؟ کیا باہر سے بیٹھے لوگوں نے الیکشن چوری کیا تھا اور فارم 47 کی حکومت بنائی تھی؟ کیا باہر سے بیٹھے لوگوں نے 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا تھا؟ یہ باہر سے بیٹھے کسی بندے نے کیا تھا؟ کیا عوام کے اوپر ظلم اور جبر کے جو پہاڑ توڑے گئے ہیں اتنا عرصہ، یہ باہر سے بیٹھے لوگوں نے کیا ہے؟ یہ جن افراد نے اور جن اداروں نے کیا ہے ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نشانی ہے، آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، نہیں سمجھیں گے تو آپ کی داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ یقین مانیں آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے، آپ نے چلے جانا ہے، عوام نے اور اداروں اور ملک نے انشاءاللہ رہنا ہے، ملک ہم بچائیں گے، ہر صورت بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ جو آپ کا خطرناک بیانیہ ہے کہ سارے غدار ہیں ہم ٹھیک ہیں، ملک کا سب سے بڑا لیڈر غدار ہے ہم ٹھیک ہیں، جو بولتا ہے جمہوریت کے لیے وہ غدار ہے، جو اپنا حق مانگتا ہے وہ غدار ہے، یہ بیانیہ بہت تیزابی بیانیہ ہے، یہ خطرناک بیانیہ ہے۔ میرا فوج کو ایک مشورہ ہے، اگر فوج میں کچھ سمجھدار لوگ باقی ہیں اور کوئی عقل باقی ہے، آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ آپ اپنے چند افسران کو کورٹ مارشل کر کے نکال دیں کہ جی 9 مئی کی سازش میں یہ کردار تھے، اس سے آپ کی عزت بچ جائے گی۔ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا اور یہ عوام نے کیا، تو اس سے ایک ہی تاثر بنے گا کہ عوام اپنی فوج سے اتنی متنفر ہو چکی ہے کہ وہ فوج پہ چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ بہترین آپشن یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ پلاننگ کی بند کمروں میں بیٹھ کے ان کا کورٹ مارشل کریں اور ان پہ ڈال کے اور فوج کے کہ ہم بطور ادارہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یقین مانیں کہ واپسی کا راستہ شروع ہو جائے گا، ورنہ آپ تباہی کے راستے پر تیز گام سے بھی تیز جا رہے ہیں، اور ہمارا کام صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔